اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ لفظ رحمت اور لفظ فضل میں فرق ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں عام طور سے جب رحمت کا لفظ آتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں مراد ہوتی ہیں جو آخرت سے متعلق ہیں، جیسے جنت کی نعمت۔ اور جب فضل کا لفظ آتا ہے تو اس سے عام طور پر دنیا کی نعمتیں مراد ہوتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے جگہ جگہ تجارت کو یا روزی کمانے کو ابتغاء من فضل اللہ سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ لہٰذا فضل کے لفظ میں روزگار بھی داخل ہے، تجارت بھی داخل ہے، زراعت بھی داخل ہے، صنعت و حرفت بھی داخل ہے، اور کمائی کے دیگر تمام حلال ذرائع بھی داخل ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس سے کہا گیا ہے کہ وہ یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 713۔ مسجد دینی، روحانی اور اخروی نعمتوں کے حاصل کرنے کی جگہ ہے، اور یہ مسجد اس لیے جا رہا ہے تاکہ وہاں نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر سکے۔ اس لیے اس موقع پر رحمت کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے، یعنی ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جو آخرت میں میرے لیے رحمت کا سبب بن جائے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس وقت جو دعا تلقین کی گئی ہے وہ یہ ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ اس لیے کہ جب آدمی مسجد سے نماز پڑھ کر اور عبادت کر کے باہر نکلتا ہے تو عام طور پر واپس دنیا کے معاملات میں مشغول ہوتا ہے، مثلا روزی کمانی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت اللہ کے فضل کی درخواست کی گئی ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن و حدیث میں رحمت کا لفظ زیادہ تر اخروی اور دینی روحانی انعامات کے لیے، اور فضل کا لفظ رزق وغیرہ اور دنیاوی نعمتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، یعنی غیر کے حصہ کی تمنا مت کرو، بلکہ جو کچھ مانگنا ہے خدا کے فضل سے مانگو، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جس طرح اس نے اس کو دیا ہے تم کو بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔